بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوٹیوب چینل پرواز دکن پر آپ تمام کا استقبال ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ ایپیسوڈ جس میں ہم اردو سکھاتے ہیں اس کا آج یہ تیسرا ایپیسوڈ ہے۔ کل ہم نے حروف تہجی کے بارے میں بتایا تھا، حروف تہجی کی شکلیں دکھائی تھیں تاکہ آپ اسے پہچان سکیں، حروف کو جان سکیں۔ آج ہم اس کی آدھی شکلیں بتائیں گے، کیونکہ بہت سارے الفاظ ایسے ہیں، بہت سارے لفظ ایسے ہیں جو جب دوسرے لفظ سے جڑتے ہیں تو پوری شکل میں نہیں جڑتے بلکہ اپنی آدھی شکل میں جڑتے ہیں، تو ہمیں ان شکلوں کو بھی پہچاننا ہوگا تاکہ ہمیں کسی طرح کی کوئی دقت نہ ہو۔ ہم نے جب اس کی پوری شکلیں دیکھ لی ہیں تو ہمیں آدھی شکلوں میں انہیں پہچاننا بڑا آسان ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اردو زبان ویسے بھی ہماری اپنی زبان ہے، پیاری زبان ہے، تو ہمیں چاہیے کہ تھوڑا سا دلچسپی دکھائیں، تھوڑا سا کوشش کریں۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ نہیں یہ مشکل ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کوشش نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ کوشش کرنے کے بعد کبھی کوئی چیز مشکل نہیں رہ جاتی ہے۔ آئیے چلتے ہیں تاکہ ہم دیکھ سکیں، جان سکیں اور شکلوں کو پہچان سکیں۔ ہم دیکھیں یہاں پر کچھ آدھی شکلیں دکھا رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کو دیکھ کر کے اگر آپ نے پوری شکلیں پہچانی ہیں تو آپ اسے پہچان سکتے ہیں۔ یہ بے ہے، آدھا بے، بے کے نیچے ایک نقطہ رہتا ہے۔ یہ پے ہے، پے کے نیچے 3 نقطے رہتے ہیں، اس کی آدھی شکل ہے۔ یہ تے ہے، تے اوپر 2 نقطے اگر رکھے ہوئے ہیں تو یہ تے کہلائیں گے، اور یہ چھوٹا توئے اگر ہے تو یہ ٹے ہے، آدھا ٹے۔ اوپر 3 نقطے ہیں اور ایک شوشہ ٹائپ کا ہے، شوشہ بولے تو یہ 3 اگر ہو گیا تو یہ بڑی شین ہو جائے گا، تو یہ سے ہے۔ یہ نیچے کی طرف جیم ہے، اس کی تھوڑی سی شکل میں اگر ہم پوری شکل دیکھیں تو وہاں اس کے پیٹ میں نقطہ رہتا ہے، لیکن جب یہ اپنی آدھی شکل میں آتا ہے تو نیچے کی طرف نقطہ ہو جاتا ہے۔ یہ 3 نقطے نیچے کی طرف ہیں تو چے ہے، یہ ہے، اوپر کی طرف ایک نقطہ ہے تو کھے ہے، 3 شوشے ہیں خالی تو یہ سین ہے، 3 شوشے ہیں اس کے اوپر 3 نقطے ہیں تو یہ بڑی شین ہے۔ یہ شکل ہے تو سواد کی شکل ہے، یہ زواد کی ہے، یہ عین ہے، غین ہے۔ یہ فے کی آدھی شکل ہے، یہ بڑا قاف ہے، یہ کاف، گاف، لام۔ یہ آدھی شکل میم کی ہے، یہ نو ہے، یہ ہے اور یہ ہے۔ یہ آدھی شکلیں ہیں۔ جب ہم کوئی لفظ بناتے ہیں، مثال کے طور پر ہم یہاں پر لکھیں گے ابجد، یہاں پر ابجد میں یہ بے آدھا استعمال ہوگا، جیم آدھا استعمال ہوگا اور دال پورا استعمال ہوگا۔ ہم جب لفظوں کو جوڑیں گے تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ کس طرح سے ہوتے ہیں۔ صرف ابھی آپ ان آدھے حروف کو پہچاننے کی کوشش کیجئے، ان آدھے حروف کو جاننے کی کوشش کیجئے، ان آدھے حروف کی شکلوں کو سمجھیے، آپ کے لیے آگے کے لیے آسانی ہو جائے گی، آپ کو کسی طرح کی کوئی دقت نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے ہم چلتے ہیں اس تصویر پر۔ یہ تصویر دیکھ رہے ہیں، یہ بے مکمل ہے اور اس کے ساتھ ایک لفظ جڑ رہا ہے، 2 چشمی ہے، تو دیکھیے یہاں پر آدھا بے استعمال ہوا ہے، 2 چشمی ہے پورا ہے۔ اسی طرح سے پے ہے، پے آدھا استعمال ہوا ہے 2 چشمی ہے سے مل کر کے، پھا۔ یہ تے ہے مکمل، یہ آدھا تے استعمال ہوا۔ یہ ٹے مکمل ہے، یہاں پر آدھا ٹے دیکھ رہے ہوں گے کہ اتنا حصہ ہے، اس کے اوپر توئے کا نقطہ ہے۔ یہ سے ہے۔ جیم اس طرح سے بدل جاتا ہے، دیکھیں یہاں پر بیچ میں نقطہ، جیم کے پیٹ میں ہے، یہاں پر نیچے ہو گیا، یہاں پر چے کے پیٹ میں ہے، یہاں پر نیچے ہو گیا۔ یہ ہے اور یہ کھے ہے۔ دال جب
جو ہے یہ ملتے نہیں ہیں، دال اور ہے یہ ملیں گے نہیں، یہ اپنی الگ شناخت رکھتے ہیں۔ اسی طرح سے ڈال کا بھی ہے کہ کاف مل جائے گا، غاف مل جائے گا، نو مل جائے گا، میم مل جائے گا۔ یہ دیکھیے آدھی شکل میم کی ہے، جو حروف آپ نے وہاں پر دیکھیں اس کی آدھی شکلیں یہاں پر ہے۔ تو آپ ان حروف کو پڑھیے، بے بھے، پے پھے، تے تھے، ٹے ٹھے سے، جیم جھے، چیم چے چھے، ہے خے، دال دھال، لال ڈھال، زال اڑے، رے اڑے اڑے، زے زے، سین بڑی شین، صاد ضاد، تو زو، عین غین، فے قاف کاف کھا، گاف گھا، لام لا، میم ما، نو نا، واو ہے کی جو دو شکلیں ہیں، یہ ہے یہ دو چشمی ہے، حمزہ یہ اور بڑی ہے۔ اب ان حروف کو بھی آپ پہچانیے، تو آدھے حروف اور پورے حروف کو پہچانیے، تاکہ آپ جب لفظ لکھنا شروع کریں گے، لفظ بنانا شروع کریں گے، تو آپ کو یہ ساری چیزیں بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے پھر آپ کو سمجھنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی، آپ آسانی کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ حروف تہجی کے دو اشکال ہیں، آدھی شکل والے حروف اور مکمل اشکال والے حروف۔ میں نے آپ کو بتا دیا، آدھی شکل والے بھی دکھائے اور پوری شکل والے بھی دکھائے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کہ کس طرح سے یہ لفظ جڑتے ہیں، اور یہ جو پورے مکمل جو حروف ہیں وہ تمام کے تمام مل کر کے 51 حروف بنتے ہیں۔ تو آپ کو ان تمام کو پہچاننا ہوگا، ان تمام کو جاننا ہوگا۔ عزیز طلباء و طالبات، تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے آپ کو آج آدھی شکلیں دکھائیں، پوری شکل کیا ہے، اور جب کوئی لفظ میں جڑتا ہے تو اس کی آدھی شکل کس طرح کی بن جاتی ہے۔ تو آپ نے دیکھا، ان حروف کو جاننے کی کوشش کیجئے، ان حروف کو پہچاننے کی کوشش کیجئے، ان حروف کی شکلوں کو اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے، ازبر کر لیجئے، تاکہ آپ کو کسی طرح کی کوئی دقت نہ آئے۔ کل ہم کیا کریں گے کہ ہم لفظوں کو جوڑنا بتائیں گے، لیکن ضروری ہے کہ یہ جو پوری شکلیں ہیں اور جو آدھی شکلیں ہیں، ان تمام کو لکھنے کی مشق کریں، تبھی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، تبھی ہم جان سکتے ہیں۔ آپ حروف تہجی جو الف سے بڑی یہ تک ہے، ان تمام کو دیکھ کر کے لکھنے کی مشق کریں، ان کو پڑھیں، ان کی آدھی شکلوں کو جانیں، اور دو چشمی ہے سے جو لفظ جڑ رہے ہیں ان لفظوں کو جوڑنے کی کوشش کریں۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہ تمام اسباق سمجھ میں آ رہے ہوں گے، آپ کو کسی طرح کی کوئی دقت نہیں ہوگی۔ تھوڑا سا ابتدائی مراحل میں تھوڑی سی پریشانیاں ہوتی ہیں، ایسے لوگ جو عربی سے واقف ہیں اور ان کے لیے اس طرح کی کوئی دقت نہیں ہے، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہمارے اس جو ہے کورس میں شامل ہیں جنہیں عربی نہیں آتی، جنہیں فارسی نہیں آتی، جنہیں اردو نہیں آتی، لیکن ان کے اندر ایک شوق ہے، ایک جستجو ہے اردو کے سیکھنے کا، اردو کے جاننے کا۔ تو ہم اسی لیے بڑی ہی آسانی کے ساتھ ایک ایک لفظ کو جوڑنے کی مشق کروا رہے ہیں، ایک ایک لفظ کو پہچاننے کی مشق کروا رہے ہیں۔ ہم بہت زیادہ آپ کے اوپر برڈن نہیں ڈال رہے ہیں، اس لیے ہم چھوٹی ویڈیو بنا رہے ہیں تاکہ آپ کو کسی طرح کی کوئی دقت نہ ہو۔ ہم کل کی کلاس میں ہم آپ کو لفظ کو جوڑنا بتائیں گے کہ یہ لفظ جڑتا ہے تو کیسے لفظ بن جاتے ہیں۔ ایک خاص چیز یہ ہے کہ اردو زبان میں اعراب جو ہوتے ہیں، زبر، زیر، پیش، مد یا تشدید، یہ تمام کے تمام لکھے نہیں جاتے ہیں، یہ ہمیں سمجھ کے پڑھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو لیکن عربک میں سمجھنے کے لیے باقاعدہ اعراب لکھا جاتا ہے، اور یہاں پر بھی اعراب رہتا ہے لیکن چھپا رہتا ہے، تھوڑی سی دقتیں اسی لیے ہوتی ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں دقتیں ابتدائی مراحل کی ہیں، تو ہم بعد میں دیکھیں گے اعراب، اگر دیکھیں گے کہ ہاں کوئی دقتیں آ رہی ہیں تو ہم اعراب کے بارے میں بھی بتائیں گے، ہم زبر زیر پیش بھی بتائیں گے، اور زبر کیا ہوتا ہے، زیر کیا ہوتا ہے، پیش کیا ہوتا ہے، ہم اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ تشدید جہاں پر آتی ہے وہ لفظ کتنی بار پڑھا جاتا ہے، مد جو استعمال ہوتا ہے یہ کیوں استعمال ہوتا ہے، الف مد آ اور الف یہ دونوں میں جو ہے ساؤنڈ کا کیا فرق ہے، ان تمام چیزوں پر انشاءاللہ ہم کل بات کریں گے۔ جو ہے
لیکن ایک ہماری خواہش ہے، درخواست ہے کہ آپ ان حروف کو لکھیے، پڑھیے، سمجھیے، تاکہ آپ کو کسی طرح کی کوئی دقت نہ ہو۔ اگر کوئی دقت آپ کو آتی ہے تو آپ یوٹیوب پہ بھی آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، اور جو ہمارے لوگ جو گروپ سے، واٹس ایپ گروپ سے جڑے ہوئے ہیں، وہ گروپ میں بھی آپ میسج کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی پریشانیوں کا ازالہ کیا جا سکے۔ ایک چیز آپ دیکھیں کہ جو پریکٹس بک 1 to 3 دی گئی ہے، اس میں جو پہلا صفحہ ہے جس میں الف لکھنے کی مشق کرائی گئی ہے، میں چاہوں گا کہ آپ اس صفحے پر الف لکھ کر کے آپ اس کی مشق کریں، کئی بار لکھیں، اور دلچسپی سے لکھیں تاکہ آپ کو لکھنا بھی آ جائے۔ الف اوپر سے نیچے کی طرف آتی ہوئی ایک لائن ہے، آپ دیکھیں گے، اس کو بکلیٹ کو دیکھیں گے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو کسی طرح کی کوئی دقت نہیں ہوگی۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔